الحمدللہ ایک چھوٹا سا سینٹر یہاں شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سر یونس صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت دلچسپی سے اور بہت محبت سے ہمارے اس نظام کو لیا۔ 19 سال ہو گئے ہیں ہمارے اس کمپیوٹر سینٹر، اور اب تک الحمدللہ 7200 طالب علم اس سے استفادہ کر چکے ہیں، اور جس میں تقریباً 400 سے زائد تو ہمارے مختلف مدارس کے اساتذہ کرام بھی ہیں۔ اپنے اندر صفات پیدا کیجئے۔ ساری زندگی کوئی نہیں پڑھتا، ایک وقت ہوتا ہے۔ ان صفات میں جو ہمارے یہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، عصر حاضر کے تقاضے اور علماء کی ذمہ داریاں، اگر دیکھا جائے نا، عصر حاضر کے تقاضوں میں یہ عصری تعلیم بھی ہے، یہ جدید دور میں یہ کمپیوٹر وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں۔ اس وقت میں جو آدمی سوشل میڈیا میں کوئی مہارت رکھتا ہے اور کوئی دینی کام، بڑے بڑے بدماشوں سے ہمارے بہت سارے علماء نے صرف اسی کمپیوٹر پہ بحث مباحثے کر کے ان کو جو ہے وہ ایسا سائٹ پہ لگایا ہے کہ ان کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے ہیں۔ آپ اور علمی مباحثہ ہے، علمی دور ہے، آپ دلیل سے بات کیجئے۔ اور یہاں بات کرنے کے لیے تو آپ کو کب جانا ہی نہیں ہے نا۔ کسی زمانے میں ہم صرف ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، میں ایک جو ہے وہ شوگر مل کے اندر انجینئر کی حیثیت سے اندر داخل ہوا۔ اب اندر جو ہے کوئی ایک بندہ بھی نمازی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کتنے عرصے کے بعد وہ جگہ چھوڑی تو ہر بندہ تہجد گزار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو میرے پاس بھی 2 ہاتھ پاؤں ہیں، جو انسانی اعضاء میرے پاس ہیں تو کافروں کے پاس بھی وہی کچھ ہے، مشرکین کے پاس بھی وہی کچھ ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک ایمان والا آدمی ساری کائنات کے کافروں سے بہتر ہے۔ تو انسان اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الفقہاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آمد و رفت اتنی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ اس گھر کا فرد ہے۔ صاحب الوسادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، آپ کا مسواک حضرت کے پاس ہوتا تھا، مگر دبلے پتلے جسم کے مالک، دبلی پتلی پنڈلیاں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دیکھ کر مسکرا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت یہ عبداللہ بن مسعود کی نا بالکل دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، کتنا کمزور آدمی بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دبلے پتلے جسم کو دیکھ کر ہنسو نہیں، قیامت میں جب اعمال کا وزن ہوگا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دبلا پتلا جسم اور دبلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اب یہ اتنا زیادہ وزن کس چیز کا ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ لائے جائیں گے بہت موٹے موٹے ہوں گے، لیکن جب ان کا وزن ہوگا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض دبلے پتلے لوگ دیکھو کیسے وزنی ہوں گے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، لیکن قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتے تھے، قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید سیکھنا ہو تو حضرت سالم سے سیکھ لے۔ اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مسجد کا امام بنایا ہوا تھا۔ یہ اس مسجد کے امام تھے، اور ان کے پیچھے مقتدیوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ صفات سے یہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ یہ بھی ایک آزاد کردہ غلام ہے،
بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جسم میں بہت سارے عیب پائے جاتے تھے. کانا اسود، سیاہ کالے تھے، آور بھینگے تھے، آرج لنگڑے بھی تھے، اشل ایک بازو بھی متاثر تھا، افطس ناک ایسی چپٹی ہوئی تھی جیسے لوبیا کا دانہ ہوتا ہے، ثم آما اور زندگی کے آخری حصے میں نابینا بھی ہو گئے تھے. اب آپ خود سوچو کہ جو آدمی اسود بھی ہو، آور بھی ہو، آرج بھی ہو، اشل بھی ہو، افطس بھی ہو، پھر نابینا بھی ہو تو کیسا لگے گا؟ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے اساتذہ کرام میں ایک استاد حضرت عطا بھی تھے. تو آدمی اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے، اور صفات میں دو قسم کی صفات ہوتی ہیں، اچھی بری. اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے تو بڑی محنت چاہیے، بری صفات پیدا کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ گندا ہو جائے تو مجھے اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی گندا ہو جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دو. میں چاہتا ہوں میرے بچے جو ہیں جاہل بن جائیں تو مجھے اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ گھر میں بیٹھے رہیں تو جاہل ہی ہیں. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ صاف ستھرا ہو جائے تو اس کے لیے تو محنت کرنی ہوگی نا. میں چاہتا ہوں میرے بچے عالم فاضل بن جائیں، حافظ بن جائیں تو اس کے لیے تو محنت کرنی ہوگی نا. اچھی صفات کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی. اور آج تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، حالات بڑے موافق ہیں. ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں اتنا کچھ مل جاتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی زمانے میں لوگوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں کی. امام بخاری رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث، فخر المحدثین، رئیس المحدثین. آپ کو معلوم ہے حضرت کے اساتذہ کتنے تھے؟ 1080 شارحین نے لکھا ہے کہ ان کے استاذ تھے. یہ بات اتنی ہلکی نہ لیں. میں اور آپ اپنے اساتذہ جمع کریں 100 بھی نہیں ہوں گے. تمام اسکول کے بھی ملا لو آپ، اور عالم فاضل بننے کے بھی ملا لو، حفظ کی بھی ملا لو، جو ہم قاری بدلتے رہتے ہیں ان کو بھی جمع کر لو، پھر بھی ہم 100 سے آگے نہیں ہیں. ہاں، اور پھر یہ اساتذہ بھی جو ہمیں بہت سارے ملے ایک ہی مدرسے میں مل گئے. صرف کا استاد بھی ادھری ہے، نحو کا بھی ادھری ہے، فقہ کا بھی ادھری ہے، حدیث کا بھی ادھری ہے، تفسیر کا بھی ادھری ہے. وہ آئے گا پڑھا کے جائے گا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کو جو 1080 اساتذہ حضرت کے ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہیں. وہ اساتذہ ایک جگہ نہیں ملے، کوئی کہاں کوئی کہاں. پتہ چلا جی حیدرآباد میں کوئی محدث ہے، وہاں چلے گئے، وہاں سے نکلے. پتہ چلا جی لاہور میں بھی کوئی ہے، وہاں سے پتہ چلا جی پشاور میں بھی کوئی ہے، وہاں سے پتہ چلا افریقہ میں بھی کوئی ہے. اتنے لمبے لمبے سفر. اس طرح انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس علوم نبویہ لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں تھا، فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا. تو ہڈیوں پہ چمڑوں پہ لکھ لکھ کے ایک تھیلا بھرا ہوا تھا، بعض جگہ تھے پورا مٹکا بھرا ہوا تھا. فرماتے تھے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی میرے پاس کاغذ قلم آ گیا تو میں اس سب کو کاغذ پہ اتار لوں گا، ابھی تو صحیح نہیں. امام مالک رحمہ اللہ اپنے گھر کی لکڑیاں بیچ بیچ کے اپنا گزر اوقات کرتے تھے. تعلیمی زمانے میں اخراجات برداشت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے مکان کے. جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو پورا مکان بک چکا تھا، بعد میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ سبق میں نہیں آئے تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں. آج ہمارے طلباء کو سچی بات ہے کسی زمانے میں تھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں، بلکہ اتنا پتہ ہوتا تھا ہمارے پاس 1 جوڑا ہے، 2 جوڑے ہیں، 1 جوڑا 2 جوڑے 3 جوڑے. آج تو حقیقت میں ہمارے طلباء کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کل کتنے کپڑے ہیں. ہمارا سفر کتنا ہوگا. بہت زور مار دیا، ہم پشاور سے کراچی آ گئے. اگرچہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے بھائی یہ بھی ہجرت ہے،
کمرے سے اٹھ کے درسگاہ میں آگے، بڑی مہربانی اس طالب علم کی، ہاں نہ آتا تو کیا کر لیتے، یہ ہجرت ہے بہت بڑی، اس کو اجر و ثواب میں داخل کرو تاکہ یہ آنا جانا جاری رہے، ورنہ اس سے بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں کتنا لوگ سفر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب باندھا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 مہینے کا سفر کیا۔ باب باندھا انہوں نے 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے، وہ حدیث بھی ان کو معلوم تھی پہلے سے، اس حدیث کی سند عالی کرنے کے لیے، چلو سند عالی ہو جائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ، حضرت بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ اندلس کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے سفر کیا، پتہ چلا کہ بغداد میں کوئی عالم ہے جو بڑے محدث ہیں، تو سفر در سفر چلتے چلتے بغداد پہنچ کے جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ درس دے رہے تھے۔ حضرت کے پاس گئے کہ یہاں امام احمد بن حنبل کون ہے؟ میں نے سنا ہے وہ بڑے محدث ہیں۔ فرمایا ہاں، مجھے ان سے حدیث پڑھنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ان کے اوپر تو حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، تو آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ نہ آپ کو پڑھا سکتے ہیں ورنہ دونوں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے فرمایا میں تو اندلس سے آیا ہوں 7 مہینے کا سفر کر کے، تو میں نے پڑھنا ہے، البتہ یہ کہ کیسے ہوگا آپ مجھے ان کا گھر بتا دیں، میں ان سے خود بات کر لیتا ہوں۔ بھائی 2-3 گلیوں کے فاصلے پہ گھر ہے، گھر پہ تشریف لیں گے، دستک دی، حضرت باہر تشریف لائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ بیٹا مجھ پر تو پابندی ہے، اگر میں پڑھاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، آپ بھی گرفتار ہو جاؤ گے، میں بھی۔ اس طالب علم نے ایک طریقہ بتایا، میں وہ بتا رہا ہوں، اور ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ کیا طلب تھی اور کیا ترجمہ، یعنی اس جذبے کی ترجمانی کے لیے الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ حضرت بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ نے دستک دی، امام احمد بن حنبل تشریف لائے، پوری بات چیت ہوئی جیسے میں نے عرض کی۔ حضرت نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت بقی نے فرمایا حضرت میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ مجھے اس طریقے سے پڑھائیں گے، نہ آپ کو کچھ ہوگا نہ مجھے ہوگا۔ بھائی وہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں روزانہ اس گلی سے داخل ہوں گا ایک بہکاری بن کر، میرے ایک ہاتھ میں کشکول ہوگا اور میرے ایک ہاتھ میں عصا لاٹھی ہوگی، میرے سر پہ کپڑا بندھا ہوا ہوگا، یہی حلیے ہوتے تھے مانگنے والوں میں، اور میری زبان پہ تو ہوگا الاجر رحمکم اللہ، جیسے ہمارے یہاں لوگ صدائیں لگاتے ہیں فقیر کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ جزائے خیر دے، الاجر رحمکم اللہ۔ لیکن میری آستین میں کاغذ قلم ہوگا، میں لوگوں کے دروازے سے یوں آؤں گا، مجھے تو ان سے کچھ لینا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حلیہ بنایا تو میں یہ صدائیں لگاتا ہوا ہی آؤں گا۔ پھر جب میں آپ کے دروازے پہ دستک دوں تو آپ مجھے کچھ دینے کے بہانے باہر تشریف لے آئیں، اور مجھے جلدی جلدی 1-2 حدیثیں بتا دینا، میں آگے جا کر لکھ لوں گا، بس میرا سبق ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اس طرح۔ اب یہ طالب علم روزانہ اس گلی سے داخل ہوتے ہیں بہکاری بن کر، ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے ہیں اور نہ سر پہ کپڑا بندھا ہوا ہے اور عصا بھی ہے، الاجر رحمکم اللہ کی صدائیں بھی لگ رہی ہیں، آستین میں کاغذ قلم بھی رکھا ہوا ہے۔ بتاؤ کیا طلب کیا ہوگی؟ یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کو حقیقت کے دائرے میں رکھ کر آپ سوچیں نا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کچھ دیتے بھی تھے کہ جھوٹ نہ ہو جائے، اور باہر آ کر 1-2 حدیثیں اسے بتلا دیتے، وہ آگے جا کر لکھ لیتا۔ 3 مہینے اس طرح گزر گئے۔
3 مہینے کے بعد اللہ کا نظام حرکت میں آیا اور وقت کا بادشاہ تبدیل ہو گیا. نیا بادشاہ جو آیا اس نے کہا آج کے بعد درس حدیث مسجد میں ہو، اور دنیا جمع ہو گئی مسجد. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لائے درس کے لیے. مجمع بہت تھا تو پیچھے ایک طالب علم کاغذ قلم لیے ہوئے آ کر بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب اپنی جگہ کھڑے ہو گئے. یہ وہی تھا. حضرت نے ارشاد فرمایا اس طالب علم کو آگے آنے دو، آج یہ بہاریں اسی کی برکت سے ہیں، اسی کی برکت. بڑی مشقت برداشت کی ہے ہمارے بڑوں نے. آج جو اللہ پاک ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ دے رہے ہیں نا، یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. تو عزیز طلبہ، میری درخواست ہے، من نہ کردم شما بکنید. میں اپنے ساتھیوں سے کہتے رہتا ہوں اگر آپ کو تضاد نظر آئے نا ہمارے قول اور فعل میں کہ خود تو یہ کچھ نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو، تو یہ قولی اور فعلی روایت میں تضاد ہو جائے نا تو قولی روایت کو ترجیح ہوتی ہے. قولی روایت کو ترجیح. اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو ترجیح حاصل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر. اور وجہ ترجیح اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ قولی روایت ہے، وہ فعلی ہے. فعلی روایت تو آپ کی خصوصیات میں سے بھی ہو سکتی ہے اور بھی کئی اس کی توجیہات ممکن ہیں. تو جو فرمایا آپ نے وہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے بچوں میں ہیں، تو ہماری ذاتی ہیں. بات یہی ہے. یہ دور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو نا وہ کمزور مال مارکیٹ میں بیچ دیں، ایسا نہیں. معیار چاہیے اور ہماری اللہ تعالیٰ کو بھی معیار چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے اور آپ کو چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نماز معیاری چاہیے، تلاوت معیاری چاہیے، جی سجدے معیاری چاہیے، حج معیاری چاہیے، ہر چیز میں اخلاص چاہیے، ہر چیز کے اندر ایک عمدہ معیار چاہیے. سو کمالات جتنے آپ کے اندر ہیں نا، بس آپ دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. کمالات چاہیے. میں کہتا ہوں صرف دینی کمالات بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کسی سے کم نہیں ہیں. کمالات ہونے چاہیے، کمالات ہونے چاہیے. کل میں ایک نشست میں تھا، ائمہ مساجد، اس میں فضلاء بہت تھے. میں نے وہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کی کہ دیکھو آپ صرف قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. یقین کریں کتنی مسجدوں کے لوگ اپنی مسجدیں چھوڑ چھاڑ کے نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اور بھائی ادھر کیا لینے آیا کر یار قرآن بہت اچھا پڑھتے. ہمارے ایک دوست نے ماڈل کالونی میں رہتے ہیں. ہمارا ایک مدرسہ ہے جامعہ امام ابو حنیفہ مکہ مسجد کے نام سے. آپ حیران ہوں گے، وہاں پہلے امام تھے مولانا عطاء اللہ عارف صاحب زیدہ مجدو. بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے. ابھی وہ لندن میں جامعہ فاروقیہ کے استاد بھی تھے. اور ہمارے استاد حضرت اقدس حضرت مولانا عنایت اللہ خان شہید رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے. بہت اچھا قرآن پڑھتے. تو ہمارے دوست ماڈل کالونی میں جو رہتے ہیں وہ یہاں سے فجر کی نماز پڑھنے مکہ مسجد جاتے تھے، عوامی مرکز کے سامنے. بھائی یہاں اتنا لمبا سفر کیوں کرتے ہو؟ یار قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اس کی تراویح وہاں پڑھتا تھا. کمالات. ہمارے مدرسے کے طلبہ ایک دفعہ دن کے ٹائم میں تمام طلبہ سو رہے ہیں، کچھ لڑکے باہر جا رہے تھے. میں کہاں جا رہے ہو؟ کہ استاد جی وہ فلاں مسجد میں نا امام صاحب درس بہت خوبصورت دیتے ہیں، تو نماز 1:15 بجے ہے تو ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں اور ان کا درس سن کے پھر واپس آتے ہیں. وہ 10-15 منٹ کا درس ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے. ہم درس سننے جاتے ہیں. کمال دیکھا یار. آپ کسی کے طالب علم کی نیند اور اس کی چھٹی کا وقت لینا آسان نہیں ہوتا. آپ بالکل دن کو کتبی کا سبق ہو رہا ہو اور آپ طالب علم کو بولو یار میرے کپڑے دھو، کیا وہ بولے گا اتنی بڑی سعادت مل گئی. اسی طالب علم سے اگر آپ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن آپ نے صبح 10 بجے میرے کپڑے دھونے، تو بھائی یار یہ بڑی مشکل ہے. یہ اپنا وقت کوئی نہیں دیتا. یہ اپنا وقت کوئی اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی ہے، بات ہے، اتنی کمزور بات نہیں. سو اپنے اندر کمالات پیدا کیجیے، صفات پیدا کیجیے، اسی سے آپ چھا جائیں گے. مجھے ایک طالب علم کرنے لگا میں نے طے کیا ہے کہ شادی کسی عالمہ لڑکی سے تو نہیں کرنی.
تو میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، ہر عالمہ لڑکی کی چاہت ہے کہ میری شادی کسی عالم دین سے ہو جائے، کم سے کم حافظ ہی ہو جائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہر عالمہ بچی کا ذاتی جذبہ یہ ہے کہ میری شادی کسی عالم دین سے ہو، مگر تمام علماء چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کسی عالمہ سے نہیں ہونی چاہیے، ہم عام عورت سے ہی ٹھیک ہے. بھئی کیوں؟ کہتے ہیں پہلے ہی دن ناکام ہے، وہ بولے گی میری سند ممتاز میں ہے، اور یہ بولے گا میری سند مقبول میں ہے. تو یہ مقبول اور ممتاز اور جید اور ممتاز میں تو کوئی وہ جوڑ ہی نہیں ہے، تو ہم تو پہلے دن سے ہارے ہوئے ہیں، لہذا اس لین میں جانا ہی کوئی نہیں. تو دیکھو آپ، عورتیں اس وقت میں محنت کر رہی ہیں، لڑکیاں. ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے، ہم نے وفاق المدارس میں 6-7 مرتبہ پوزیشن لی ہے طالبات میں، جبکہ وہ پشتو بولنے والی ہے. اور میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ بھی پوزیشن لے سکتی ہیں، مگر واقعتاً ان میں ایسی عجیب و غریب صلاحیتیں پڑھتی ہیں. اور ہمیں ان کے لیے چندہ نہیں مانگنا، وہ الٹا فیس دیتی ہیں پڑھنے کے لیے، تھوڑی صحیح، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے. ہم معلمات کو تنخواہیں انہی کے جو فیسوں سے ادا کرتے ہیں، ہمیں الگ سے کوئی محنت ان کے لیے نہیں کرنی پڑتی کہ یار ہمیں چندہ دے دو، ہم نے استانی کی تنخواہ دینی. ہمارے پاس جو رہائشی طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے جناب ناشتے کا الگ سے سوچو، کھانے کا الگ سے سوچو، رہائش کا الگ سے سوچو، بستروں کا الگ سے سوچو، گرمی سردی کے لباس کا الگ سے سوچو، استادوں کا الگ سے سوچو، سب جگہوں پہ اخراجات. آگے ماشاءاللہ اتنی محنت کے بعد نتیجہ مقبول میں پاس. یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ راسب بھی آتے ہیں، میں نے راسب چھوڑ دیا ہے احتراماً، ہاں جید میں پاس ہے. آخر یہ کیا ہے؟ سو اپنے اندر صفات پیدا کیجئے. ساری زندگی کوئی نہیں پڑھتا، ایک وقت ہوتا ہے. ان صفات میں جو ہمارے یہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، عصر حاضر کے تقاضے اور علماء کی ذمہ داریاں، جملہ لکھا ہوا آپ نے پڑھا ہوگا، عصر حاضر کے تقاضے. اگر دیکھا جائے نا، عصر حاضر کے تقاضوں میں یہ عصری تعلیم بھی ہے، یہ جدید دور میں یہ کمپیوٹر وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں. اس وقت میں جو آدمی سوشل میڈیا میں کوئی مہارت رکھتا ہے اور کوئی دینی کام، بڑے بڑے بدماشوں سے ہمارے بہت سارے علماء نے صرف اسی کمپیوٹر پہ بحث مباحثے کر کے ان کو ایسا سائٹ پہ لگایا ہے کہ ان کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ سے لڑ رہے ہیں، آپ امریکہ میں بیٹھ کے کینیڈا والوں سے لڑ رہے ہیں، اور علمی مباحثہ ہے، علمی دور ہے، آپ دلیل سے بات کیجئے. اور یہاں بات کرنے کے لیے تو آپ کو اب جانا ہی نہیں ہے نا. کسی زمانے میں ہم صرف ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے سفر کرتے تھے. خود میرا تعلق آزاد کشمیر سے، ہم کراچی فون کرنے کے لیے 1 دن کا پورا سفر کرتے تھے، اور وہ 1 دن سفر کرنے کے بعد آگے جہاں سے ٹیلی فون کرنا ہوتا تھا وہاں لائن لگی ہوتی تھی. بڑی دیر کے بعد بس 2 منٹ 3 منٹ کی کال، ہم نے جتنے پیسے دیے اتنی منٹ بعد خود ہی کال بند ہو جائے گی. بس وہ بات کی، پھر واپس 1 دن جا کر گھر پہنچنے میں لگتا تھا، آنے جانے میں 2 دن لگتے تھے 3 منٹ کی بات کرنے کے لیے. اب وہ لوگ بھی ہنستے ہیں دیہاتوں میں کہ ادھر آگ جل رہی ہے، ادھر ٹیلی فون پہ بات بھی ہو رہی ہے، ہاں چولہے پہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں. اب تو ویڈیو آ گئی ہے، وہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اماں جی یہ بیٹھی ہوئی ہیں تو دادی جی یہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جدید دور کی سہولیات ہیں، ان سے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہرحال فائدہ اٹھانا چاہیے. کمپیوٹر کا اس دور میں ایک ایسا سسٹم آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی ادارہ اس سے بے نیاز نہیں ہے، کوئی طالب علم بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. گو کہ اس میں گھسنے کے بعد نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے نا، تو ہم نے خیر کی چیزیں چھوڑ کر شر میں زیادہ چلے گئے. مگر ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہم خیر کی چیزوں کو اس میں سے لیں، خیر کی چیزوں کو پھیلائیں. یہ ہمارے دین کے لیے بھی بہرحال معاون ہے. ہم نے اپنے اسی جذبے کے تحت الحمدللہ ایک چھوٹا سا سینٹر یہاں شروع کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے سر یونس صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت دلچسپی سے اور بہت محبت سے ہمارے اس نظام کو لیا. 19 سال ہو گئے ہیں ہمارے اس کمپیوٹر سینٹر، اور اب تک الحمدللہ 7200 طالب علم اس سے استفادہ کر چکے ہیں، اور جس میں تقریباً 400 سے زائد تو ہمارے مختلف مدارس کے اساتذہ کرام بھی ہیں. ہم یہاں اس چیز کی خواہ تشہیر اور یہ فلاں مدرسے کا لڑکا یہاں پڑھ رہے ہو، ہمیں اس طرح کی چیزیں جتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ فلاں ادارے کا جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ جو کچھ خدمت ہو رہی ہے یہ بھی انہی کی دعاؤں کے صدقے میں ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ بالکل بھی شوق نہیں ہوتا کہ ہم کسی بڑے ادارے کا نام لے کر اپنے نمبر بنائیں کہ جی دیکھو فلاں مدرسے کا طالب علم. بعض جگہ ہوتا ہے
وہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے. لیکن یہ ہے الحمدللہ کہ ہمارے اکابر اساتذہ کرام کے بچے اور ہمارے بڑے مدارس کے طلباء اس سینٹر سے استفادہ کر رہے ہیں. اور وہ آپ کے سامنے ہے. میں جگہ جگہ جانا رہتا ہے مختلف تقریبات میں، تو بہت بڑی مقدار میں طلباء بسا اوقات ملتے ہیں کہ ہم نے آپ کے یہاں کمپیوٹر سینٹر میں کمپیوٹر کا کورس کیا، اس کی سند پہ الحمدللہ میری فلاں جگہ نوکری لگ گئی، اس کی سند پر فلاں جگہ میں کام کر رہا ہوں. آگے تو آپ کے پاس دینی علم ہے، آپ بظاہر اس عنوان سے آپ اندر داخل ہو گئے نا، آگے جو مرضی ہے ہمت دکھائیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں ایک جو ہے وہ شوگر مل کے اندر انجینئر کی حیثیت سے اندر داخل ہوا. اب اندر جو ہے کوئی ایک بندہ بھی نمازی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کتنے عرصے کے بعد وہ جگہ چھوڑی تو ہر بندہ تہجد گزار تھا. یہ ہے کام کرنے کا، یہ ہے محنت کرنے کی. حضرت نے دورہ حدیث کے طلباء کو شمائل پڑھائی، فرمایا میں اس لین کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں اتنا اس میں ماہر ہوں. تو مجھے تو ایک استاد نے لکھ کر دی، میں نے لے جا کر پڑھ دی. لیکن الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دورہ حدیث میں جو سبق ہوا تو ہر طالب علم تلاوت تسبیحات کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی پابند بن گیا. تو ہم اس کمپیوٹر کو بھی دنیاوی لین حاصل کریں، لیکن دین کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم میٹرک ضرور کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اس کمپیوٹر کو بھی سیکھنا چاہیے. اپنے دوست احباب کو بھی اس میں متوجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. عزت تو ہمیں اسی دینی لین سے ملنی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھی دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے لین میں بھی مضبوطی چاہیے، ترقی آپ کو ادھر ہی ملے گی. آج بھی بڑے بڑے کمپیوٹر پڑھنے والے، بڑے بڑے ماہرین جو ساتھ عالم ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے مگر مجھے اپنے اسی امامت پہ فخر ہے، مجھے اپنے اسی دینی علم پر فخر ہے. مگر یہ تمام چیزیں آپ کی ترقی کے لیے معاون ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی کمالات اور آپ کی صفات میں اضافے کا ذریعہ ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں. سو میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں. یقیناً آپ میں بہت سارے طلباء بڑے درجات کے ہوں گے، کچھ اساتذہ بھی ہوں گے، اور جیسے اکرام ہونا چاہیے آنے والے طلباء کا ہمارے بس میں بھی ایسا نہیں ہے. لیکن رات کو میں گزر رہا تھا، کچھ طلباء کو میں نے دیکھا صرف چادر میں لیٹے ہوئے تھے. بڑا افسوس بھی ہوا، سردی کے اندر وہ چادر میں رات گزاری ہے تو کتنی، یہ بھی ان کا بہت بڑا مجاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی اس کاوش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. طالب علموں کی دعائیں اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نورانی قاعدہ پڑھتے رہتے تھے اور فرماتے تھے میں اصل میں ساری زندگی طالب علم ہی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کہ طالب علم کی ادائیں اللہ کو بہت پسند ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ طالب علمی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اس لین کی جو مطلوبہ صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اس وقت ساری دنیا کا کفر اور ساری دنیا کا باطل آپ کا دشمن ہے. ہمارے پاس اس کے دفاع کے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس، اگر آپ یہ کہیں جی ہمارے پاس اسلحہ ہے، وہ تو اس کے پاس بھی ہے. اگر آپ یہ کہیں جی ہمارے پاس افرادی طاقت ہے، وہ تو دشمن کے پاس آپ سے زیادہ ہے. اس کے پاس سورہ یاسین نہیں ہے، اس کے پاس سورۃ الکہف نہیں ہے، اس کے پاس نمازیں نہیں ہیں، صلاۃ الحاجت نہیں ہے، صلاۃ التسبیح نہیں ہے، صلاۃ التوبہ نہیں ہے. اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات کے انوارات، تہجد کی نمازیں، دعا، یہ نعمتیں نہیں ہیں. یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. لہذا ان کو بھی ہم نے بنیادی نظر انہی پر رکھنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں کے تحت آپ نے دائیں بائیں حالات کے پیش نظر جو بندہ چیزوں کو نہیں سیکھتا نا، وہ نقصان اٹھاتا ہے. یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ہم اپنے کسی دشمن سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں، مگر ہم نے ساری زندگی اس دشمن سے مقابلے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. ہم جو کچھ پڑھتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، اس کی آگے ضرورت نہیں، اور جس چیز کی ضرورت تھی اس پر ہم نے توجہ ہی نہیں دی. تو اب آپ بتاؤ کتنا نقصان میں چلے جائیں گے. فراغت کے بعد فوراً ہمیں سمندر میں کوئی ڈال دے کہ بھئی یہاں سے تیرتے ہوئے اس طرف چلے جاؤ. ہم نے تو ساری زندگی کبھی تیرنے کا سوچا نہیں، اور ہم تو شرجامی میں 100 نمبر لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو کتبی کے ماہر تھے.
ہم تو بخاری شریف پڑھے ہوئے تھے، ادھر تو تیرنا پڑ گیا، دوسرے کو ایک لفظ نہیں آتا لیکن وہ تیرنا تو جانتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، کسی کی آدھی زندگی کی، کسی کی ساری گئی کہ نہیں گئی؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس جدید دور میں تیرنے کے جو طریقے ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کریں، اور ہم اپنے زمانے میں ایسا نہیں کر سکے، ہمارے دور کے فتنے بھی اس طرح کے نہیں تھے۔ میں 1988 میں دور حدیث سے فارغ ہوا ہوں، اور اس وقت میں اور آج میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے زمانے میں PTCL بھی فون نہیں ہوتے تھے۔ میں یہاں 1993 کے آخر میں آیا ہوں تو اکا دکا PCO ہوتے تھے، اور ہم پورا ہفتہ جمع کرتے رہتے تھے کس کس سے بات کرنی ہے، پھر ہفتے میں ایک دن جا کر PCO میں بیٹھ کر بات کر کے واپس آ جاتے تھے، بس ختم، کوئی فون شون کچھ نہیں تھے۔ اب آپ دیکھ لو، موبائلوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب موبائل نیا نیا آیا تو دنیا اس کو دیکھتی تھی، کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ہر زمانے میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں ان سے بہرحال آگاہ رہنا چاہیے کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ امت کے مقتدا ہیں، اور یہ معمولی چیزیں دنیا والوں نے حاصل کر لی، اور وہ ہمارے طلبہ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی 4 جملے ہمیں نہیں آتے تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو آ رہا ہے اس کو اس کا عشر اشیر بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی پاک صاف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ڈگریوں کا انبار لگا ہوا ہے اور ڈھنگ سے قل واللہ احد بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ پھر بھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے وہ کم نہیں، لیکن دنیا والوں کو ظاہر ہے کہ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ ان میں کام کریں اور بھرپور کام کریں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ اسکولوں میں جو طلبہ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، کالجوں میں یونیورسٹی میں جو طلبہ ہیں وہ بھی ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اگر آپ ان میں گھل مل کر ان کو قریب لانا چاہیں گے، لازمی ہے کہ آپ کو اس لین میں بھی کچھ نہ کچھ مہارت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ چیز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی یہ قربانیاں اور یہ خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے بہت توجہ سے میری باتیں سنی، بہت قیمتی وقت دیا، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے ان تمام طلباء کرام کو یا اللہ دینی اور دنیاوی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، یا اللہ ان کو برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما۔ آنے والے سالانہ امتحان میں یا اللہ انہیں بہت اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے امتحان دینا سہل اور آسان فرما، یا اللہ بھرپور مدد فرما، یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور اہل علم کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور تیری نصرت اور مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ سب کی بھرپور مدد فرما۔ الہ العالمین خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ دنیا والوں نے انہیں چھوڑ دیا، ان کو کوئی نہیں، اللہ آپ کے علاوہ ان کا کوئی معاون مددگار نہیں، آپ ہی کی صدائیں وہ لگا رہے ہیں۔ اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، یا اللہ ان کی پشت پناہی فرما۔ مولا کریم ان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، زخمیوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما، عالم اسلام کو ان کی بھرپور مدد کی توفیق نصیب فرما، دشمن کو ہدایت نصیب فرما، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ایسوں کو چن چن کر تباہ اور برباد فرما۔ الہ العالمین ہمارے ان نوجوان طلبہ کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو انہیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑ، اے اللہ تو ہر آن ہر گھڑی ان کی پشت پناہی فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے کے تحت جو صلاحیتیں مطلوب ہیں ان میں پیدا فرما۔ اللہ اپنے خاص علم سے ان کو علم عطا فرما، اور حلم سے ان کو حلم نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.